ہم، آج کے اس تفصیلی اور گہرے تجزیے میں ہم اس ٹیلی ویژن فنومینن کی بات کریں گے جس نے پچھلے 8 ہفتوں سے دنیا بھر کے ناظرین کو بالکل اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ ہاں بالکل، اے نائٹ آف دا سیونتھ کنگڈمز کا پہلا سیزن، اور خاص طور پر اس کا وہ حیران انگیز فنالے، یعنی جو چھٹی قسط تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہماری آج کی اس نشست کا مقصد محض یہ بتانا نہیں ہے کہ کہانی میں کیا ہوا، بلکہ ہم اس کرافٹ، اس دنیا کی تعمیر اور ان چھپے ہوئے اشاروں کو ڈیکوڈ کریں گے۔ وہ اشارے جنہوں نے دراصل اس شو کو ایک غیر معمولی تجربہ بنا دیا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 8 ہفتے ٹیلی ویژن کی اس سنہری یاد کو واپس لے آئے ہیں۔ ہاں، وہ وقت جب ہر ہفتے ایک نئی قسط کا انتظار کسی تہوار سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اور فنالے نے تو مستقبل کے لیے ایسے دروازے کھولے ہیں جن کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی۔ اس کلچرل امپیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسٹریمنگ کے موجودہ دور پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ آج کل کے دور میں تفریح کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، بالکل روزانہ ہی کچھ نیا آ رہا ہوتا ہے۔ جی، ہر روز درجنوں نئی سیریز ریلیز ہوتی ہیں، ناظرین انہیں ایک ہی ویکینڈ میں بینج واچ کرتے ہیں اور اگلے ہی دن وہ گفتگو سے غائب ہو جاتی ہیں۔ سچ کہا آپ نے، کوئی بات ہی نہیں کرتا ان کے بارے میں پھر۔ تو کسی بھی شو کے لیے اس قدر شور اور ہجوم کے درمیان اپنی جگہ بنانا اور پھر مسلسل 8 ہفتوں تک گلوبل ٹرینڈز پر چھائے رہنا، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور اس شو کی جو سب سے بڑی کامیابی مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نہ صرف پرانے مداحوں کے اس پرانے جوش کو دوبارہ زندہ کیا جو پچھلی کہانیوں کے اختتام پر کچھ سرد پڑ گیا تھا۔ ہاں، وہ ایک مایوسی سی آ گئی تھی کچھ لوگوں میں۔ بالکل، بلکہ اس نے ایک بالکل نئی نسل کو بھی اس پیچیدہ اور جادوئی دنیا سے متعارف کروایا ہے۔ یہ ایک ایسی ثقافتی جیت ہے جو بہت کم شوز کے حصے میں آتی ہے۔ میں پوری طرح متفق ہوں، یہ بات اس شو کی مقبولیت کا دائرہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن جب ہم اس کرافٹ کی طرف آتے ہیں جس نے اس مقبولیت کو ممکن بنایا، پیسنگ اور قسطوں کا فارمیٹ ہے نا۔ جی بالکل، سب سے زیادہ حیران کن فیصلہ وہی نظر آتا ہے۔ میں تو فنالے کا انتظار کرتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ توقعات تو آسمان پر تھیں۔ ٹی وی شوز کی جو روایت بن چکی ہے، ہر کوئی یہ فرض کر کے بیٹھا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایپیسوڈ ہوگا۔ ہاں، 1 یا شاید 1.5 گھنٹے کا طویل ایپیسوڈ، کیونکہ اکثر بڑے شوز اپنے فنالے کو ایک منی مووی کی طرح ڈیزائن کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب چھٹی قسط ریلیز ہوئی تو دورانیہ کتنا تھا؟ صرف آدھی گھنٹے کا۔ صرف 30 منٹ۔ ہاں، ایک اتنے بڑے اور ایپک شو کا فنالے محض 30 منٹ میں سمیٹ دینا ایک بہت ہی جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ میں تو شروع میں تھوڑا حیران ہوا۔ اچھا، اسٹریمنگ انڈسٹری میں جہاں اکثر قسطوں کو غیر ضروری طور پر کھینچ کر 60 یا 70 منٹ تک لے جایا جاتا ہے نا، وہاں آدھے گھنٹے کا فارمیٹ اپنانا ایک ماسٹر کلاس ایڈیٹنگ ہے۔ بالکل، ایک زبردست ڈائریکٹوریل ویژن کی عکاسی کرتا ہے یہ۔ بظاہر یہ چھوٹی قسطیں لگتی ہیں، لیکن دراصل یہ ایک انتہائی کسا ہوا اور روانی سے بھرپور تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ اور ذرا سوچیں ان ناظرین کے لیے جو مستقبل میں ان 6 اقساط کو ایک ساتھ دیکھیں گے۔ بنج واچ کے انداز میں۔ بالکل، بنج واچ کے انداز میں۔ ان کے لیے تو یہ فارمیٹ ایک بالکل مختلف احساس لے کر آئے گا۔ یہ قسطیں اتنی خوبصورتی اور ہمواری سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان کوئی رکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ایک طویل، شاندار اور بغیر کسی فالتو منظر کے چلنے والی فلم چل رہی ہو۔ ہر سین کا ایک مقصد ہے، ہر ڈائیلاگ کہانی کو آگے دھکیلتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ناظرین کی توجہ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ اور اس روانی کا اندازہ ہم ہر قسط کی انفرادی وائب سے بھی بخوبی لگا سکتے ہیں۔ بالکل، ایک طرف شو ایک مکمل فلم جیسا احساس دیتا ہے تو دوسری طرف ان 8 ہفتوں کے دوران ہر ہفتے ایک نیا مزاج دیکھنے کو ملا۔ جیسے پہلی اور دوسری قسط کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں ایک خاص قسم کا دھیما پن تھا۔ ہاں، کرداروں کی تعمیر پر زیادہ زور تھا۔ ان اقساط میں بڑے ہی خاموش انداز میں بساط بچھائی۔ کیمرہ ورک اور لائٹنگ کے ذریعے ناظرین کو اس دنیا کی زمینی اور کڑوی حقیقت کا احساس دلایا گیا۔ لیکن پھر جیسے ہی ہم تیسری قسط میں داخل ہوتے ہیں، کہانی اچانک ایک نیا گیئر شفٹ کرتی ہے۔ وینی والا موڑ۔ ہاں، وہاں وینی کے کردار کا وہ خاص موڑ آتا ہے جس نے کہانی کی سمتی بدل دی۔ زبردست جنگی مناظر، تلواروں کی وہ جھنکار جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ریچ کی انٹری،
وہ شاندار اور خوفناک انٹری، مطلب میں تو اپنی سیٹ سے اچھل پڑا تھا۔ تیسری قسط کی اس شفٹ کو اگر تکنیکی اور بیانیے کے زاویے سے پرکھا جائے نا، تو یہ ڈائریکشن کا ایک عروج تھا۔ بالکل، پہلی دو اقساط کی وہ شطرنج کی چالیں اور سیاسی کشمکش اچانک ایک وحشیانہ جنگ میں بدل جاتی ہے۔ اور بقا کی کشمکش میں، اور یہ جو ریچ کی انٹری تھی نا، یہ محض ایک ایکشن سین نہیں تھا، یہ اس بات کا استعارہ تھا کہ یہ دنیا کتنی بے رحم اور غیر متوقع ہو سکتی ہے۔ ہاں، اکثر شوز جب اتنی تیزی سے اپنی ٹون یا مزاج بدلتے ہیں تو وہ اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں اور کہانی بکھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں ڈائریکٹرز نے اس ٹرانزیشن کو اتنی مہارت سے ہینڈل کیا کہ ہر قسط کا اپنا ایک خاص مزاج ہونے کے باوجود کہانی کا مجموعی تسلسل کہیں متاثر نہیں ہوا۔ اور یہی وہ فن ہے جس نے ہر ہفتے ناظرین کو اسکرین کے سامنے ایک نئی توقع اور ایک نئے جذبے کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کیا۔ اور یہ سارا سفر، یہ تمام جذبات اور ٹینشن اس فنالے میں آ کر ایک انتہائی جذباتی کلائمیکس پر پہنچے۔ فنالے کا اختتام ایک ایسے نوٹ پر ہوا جو دلوں کو چھو لینے والا تھا، لیکن اصل دھماکہ، مطلب وہ لمحہ جس نے انٹرنیٹ کے سرورز تک کو ہلا کر رکھ دیا، وہ ایپیسوڈ کے اختتام کے بعد آیا۔ پوسٹ کریڈٹ سین؟ پوسٹ کریڈٹ سین کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کہانی اپنے آخری سیکنڈز میں اتنا بڑا راز اگل دے گی۔ سالوں سے پوری دنیا یہی مانتی آئی تھی کہ یہ کہانی 7 کنگڈمز کے گرد گھومتی ہے۔ 7 سلطنتیں، اور اس ایک پوسٹ کریڈٹ سین نے یہ انکشاف کر دیا کہ اصل میں یہ 9 کنگڈمز ہیں، 9 کنگڈمز۔ یہ کوئی معمولی ٹوسٹ نہیں تھا، اس نے تو پوری سیریز کے نام تک پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ بالکل، یہ ٹیلی ویژن کی تاریخ کے سب سے حیران کن اور گہرے پلاٹ ٹوسٹس میں شمار ہونے والا لمحہ ہے۔ اور اس انکشاف کی تہ میں جائے نا، تو یہ محض کسی نئی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری دنیا کی تاریخ، اس کے جغرافیے اور اس کے علم پر ایک زبردست ضرب ہے۔ ہاں، کیونکہ صدیوں سے اس دنیا کی تاریخ لکھنے والے وہاں کے دانا اور مورخین یہی بتاتے آئے ہیں کہ سلطنتیں صرف 7 ہیں۔ تو پھر یہ مزید 2 سلطنتیں کہاں سے آ گئیں؟ کیا انہیں دانستہ طور پر تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیا گیا تھا؟ کیا یہ کسی قدیم جادو کے زیر اثر چھپی ہوئی تھیں، یا پھر وہ نقشے ہی نامکمل تھے جن پر پوری دنیا یقین کرتی آئی ہے؟ یہ ماسٹر سٹروک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ناظرین اور خود اس کہانی کے کردار جس حقیقت کو سچ مان کر جی رہے تھے، وہ محض ایک دھوکہ تھا، ایک ادھوری تصویر تھی۔ اس ایک سین نے اچانک اس دنیا کے کینوس کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اب ہر پرانی بات اور ہر پرانی تاریخ پر شک ہونے لگا ہے۔ بالکل، اور تاریخ کے ان جھوٹے دعووں اور اس وسیع ہوتی ہوئی دنیا کے عین مرکز میں ہمارا سب سے دلچسپ کردار کھڑا ہے۔ ایگون ٹارگیرین۔ جی، ایگ۔ یہ کردار جتنا بظاہر سادہ نظر آتا ہے، اس کی گہرائی اتنی ہی حیران کن ہے۔ فنیلے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس چھوٹے سے بچے نے اپنی معصومیت کا پردہ اوڑھ کر اپنی ہی والد کو چکما دیا اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ محض ایک شرارت نہیں تھی، یہ اس کی شخصیت کی ایک بہت بڑی عکاسی تھی۔ بالکل، ایگون ٹارگیرین جیسا بھاری بھرکم نام جس کے ساتھ ایک پوری تاریخ جڑی ہے، اس کے مقابلے میں خود کو ایگ کہلوانا یعنی انڈا، اور اپنا سر منڈوا کر ایک عام لڑکے کے روپ میں گھومنا، ہاں، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ طاقت کے ان روایتی ایوانوں سے کتنا مختلف ہے۔ یہ کردار بے وقت ایک کمزور بچہ بھی ہے اور ایک انتہائی ذہین، گہری سوچ رکھنے والا مسافر بھی۔ ایگ کے اس عمل کو اگر ہم اس کی ٹارگیرین وراثت کے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ اس کی سیاسی اور زمینی بصیرت کا پہلا ثبوت ہے۔ اپنے والد کو بے وقوف بنانا اور ایک ہیج نائٹ کے ساتھ بطور اسکوائر نکل پڑنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ان محلوں کی اونچی اور محفوظ دیواروں کے پیچھے رہ کر دنیا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ جانتا ہے کہ اصلی دنیا ان کچی سڑکوں، ان غریب بستیوں اور ان خطرناک جنگلوں میں بستی ہے۔ اور اب خاص طور پر اس 9 کنگڈمز والے تہلکہ خیز انکشاف کے بعد ایگ کا یہ سفر ایک بالکل نیا رخ اختیار کر چکا ہے۔ جو کچھ ان 6 اقساط میں پیش کیا گیا وہ محض ایک تعارف تھا۔ بالکل ایک تعارف تھا۔ اب یہ کردار ان نامعلوم، پراسرار اور خطرناک علاقوں کی طرف نکلیں گے جن کا ذکر تک تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ ان کا اصل امتحان اور ان کی اپنی کہانی اب شروع ہوئی ہے، اور یہ دیکھنا انتہائی پرجوش ہوگا کہ وہ ان پوشیدہ سلطنتوں میں کن نئی حقیقتوں کا سامنا کریں گے۔ اور مستقبل کے حوالے سے یہ ایکسائٹمنٹ اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم ان خبروں کی طرف دیکھتے ہیں جو پروڈکشن ہاؤسز کے آس پاس گردش کر رہی ہیں۔ وہ 15 سیزنز والی افواہ۔
ہاں، جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق اس سیریز کے لیے مزید 15 سیزنز کا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ 15 سیزنز کا مطلب ہے ٹیلی ویژن کی دنیا میں ایک پورا عہد۔ اگر محض پہلے سیزن کی 6 اقساط نے دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ بدل کر رکھ دیا ہے تو ذرا سوچیں 15 سیزنز میں یہ کہانی کس قدر گہرائی تک جائے گی۔ اس کا تصور ہی ذہن کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے۔ اتنے بڑے کینوس پر کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی بھی واقعے یا کسی بھی کردار کی نشوونما کو جلد بازی میں نہیں سمیٹا جائے گا۔ ٹیلی ویژن پروڈکشن کی دنیا میں اتنا بڑا کمٹمنٹ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہاں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بنانے والوں کو اپنے اسکرپٹ اور اس دنیا کی وسعت پر کس قدر پختہ یقین ہے۔ اور پروڈکشن کی موجودہ ٹائم لائنز پر اگر ہم غور کریں تو صورتحال بہت ہی امید افزا ہے۔ سیزن 2 کی شوٹنگ پہلے ہی پوری رفتار کے ساتھ جاری ہے۔ واقعی؟ اتنی جلدی؟ جی ہاں، جس رفتار سے کام آگے بڑھ رہا ہے، توقع ہے کہ اس سال اگست یا سپٹمبر تک کیمرہ ورک مکمل ہو جائے گا اور پوسٹ پروڈکشن کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی ویژول ایفیکٹس اور ایڈیٹنگ کا کام؟ بالکل۔ اس شیڈیول کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ناظرین کو کئی سالوں کی طویل اور تھکا دینے والی تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور سیزن 2 2027 میں اسکرینز پر جلوہ گر ہو جائے گا۔ یہ تیز رفتاری اس انڈسٹری میں ایک بہت ہی مثبت رجحان کو ظاہر کرتی ہے، اور جب ہم 2027 کی بات کرتے ہیں تو یہ سال اس دنیا کے مداحوں کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہونے والا ہے۔ جون 2027۔ ہاں، اسی سال جون کے مہینے میں مداحوں کی ملاقات اس فرنچائز کی دوسری بہت بڑی اور خونی سیریز ہاؤس آف دا ڈریگن کے سیزن 3 سے ہونے والی ہے۔ یعنی ایک ہی سال میں ناظرین 2 مختلف ادوار اور 2 مختلف کہانیوں کا تجربہ کریں گے۔ ایک طرف ڈریگنز کی وہ آگ اور خون سے بھری جنگ، وہ دربار کی سازشیں اور تخت پر قبضے کی وہ خونی لڑائی ہوگی، اور دوسری طرف ایگ اور اس کے ساتھی کا وہ زمینی پراسرار اور 9 سلطنتوں کی کھوج کا سفر۔ ایک ہی سال میں ان دونوں عظیم کہانیوں کا آمنا سامنا ہونا کسی بھی پاپ کلچر ایونٹ سے کہیں بڑا لمحہ ہوگا۔ یہ اس فرنچائز کی کہانی سنانے کی طاقت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا کہ وہ بیک وقت 2 متوازی لیکن مزاج میں بالکل مختلف ٹائم لائنز کو ایک ہی دنیا کے اندر کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ ہاؤس آف دا ڈریگن کی کہانی اقتدار کے نشے، خاندانی ٹوٹ پھوٹ اور محلات کی سازشوں کی عکاسی کرتی ہے، جو کہ گرینڈ سکیل پر کھیلی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس یہ کہانی ایک بہت ہی نجی اور زمینی سطح سے شروع ہوئی، جس میں ایک اسکوائر اور ایک عام سے نائٹ کا سفر دکھایا گیا۔ لیکن اچانک 9 سلطنتوں کے راز نے اسے ایک ایسے پراسرار موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ ناظرین کے لیے یہ جاننا کہ اقتدار کی اس اندھی دوڑ اور ان چھپی ہوئی سلطنتوں کے درمیان کیا تاریخی تعلق ہو سکتا ہے، آنے والے ہر سیزن کی کشش کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ دونوں شوز کے درمیان یہ تھیمیٹک فرق انہیں ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ ایک دوسرے کا تکمیلی حصہ بناتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سارے تجزیے کو اگر سمیٹا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیزن 1 کی کامیابی نے ایک نیا معیار قائم کر دیا ہے۔ ان 8 ہفتوں نے پرانی یادوں کو بھی تازہ کیا اور مستقبل کے لیے ایک ایسا مضبوط کینوس تیار کر دیا ہے جس پر اب سالوں تک رنگ بھرے جائیں گے۔ کرداروں کی خاموش تعمیر سے لے کر جنگوں کی شدت تک اور ریچ کے اس خوفناک منظر سے لے کر فینالے کے اس تاریخی پوسٹ کریڈٹ ٹویسٹ تک، ہر چیز نے اپنے وقت پر بالکل پرفیکٹ کام کیا ہے۔ ایگون کا اپنی پہچان چھپانا اور اس کا وہ سفر جو اب اسے معلوم دنیا کی سرحدوں سے پار لے جانے والا ہے، اس کہانی کو ایک نیا اور تازہ ترین خون فراہم کر چکا ہے۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اس وسیع اور حیرت انگیز دنیا کے سفر کا تو ابھی صرف آغاز ہوا ہے۔ پہلے سیزن میں جو کچھ بھی پیش کیا گیا وہ صرف اس دنیا کی سطح کا ایک ہلکا سا خاکہ تھا۔ اصل گہرائی وہ 2 نامعلوم سلطنتیں، ان میں چھپے ہوئے لوگ، ان کا جادو اور ان کے راز تو ابھی تاریخ کے اندھیروں میں دبے ہیں۔ یہ کہانی آنے والے سالوں میں ان بے شمار رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہے جو شاید اس پوری دنیا کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیں۔ اور اس نشست کے ختم ہونے پر ذرا ایک ایسے گہرے اور چونکا دینے والے سوال پر غور کریں جو تاریخ اور حقیقت کے درمیانی فرق کو مٹا دیتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر 7 کنگڈمز جیسا عام، مشہور اور صدیوں سے پوری دنیا میں تسلیم شدہ نام، جس پر پوری کی پوری نسلیں پروان چڑھیں، محض ایک پردہ ثابت ہو سکتا ہے جس کے پیچھے 2 مکمل طور پر نامعلوم سلطنتیں چھپی تھیں؟ ہاں،
تو کیا معلوم اس دنیا کی تاریخ کے ان بوسیدہ اوراق اور ان پرانے جغرافیائی نقشوں میں اور کتنے ایسے بڑے راز دفن ہیں جن پر کبھی کسی نے سوال اٹھانے کی جرت ہی نہیں کی؟ بالکل، کہ جن بادشاہوں اور مورخین کی لکھی ہوئی باتوں کو اب تک حتمی سچ مانا جاتا رہا، انہوں نے اپنے اقتدار اور سلطنتوں کو بچانے کے لیے اور بھی بہت کچھ چھپایا ہے۔ کیا واقعی ہم یا اس کہانی کے کردار اس دنیا کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے، یا پھر اصل حقیقت ابھی ان 9 سلطنتوں کے اندھیروں میں کہیں ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ آنے والے سیزنز میں اس سوال کا جواب شاید سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے تجزیے میں بس اتنا ہی۔